السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے دوستو آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے اور آباد رکھے۔ میں ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے دعا گو رہوں گی۔ گھر میں ایک چھوٹی سی ٹی پارٹی کا اہتمام ہے۔ میں نے حلوہ شلوہ بھی بنا لیا، چکن وغیرہ۔ ہم پٹھان لوگ چائے کے ساتھ چکن شوق سے رکھتے ہیں اور شوق سے کھاتے ہیں۔ تو موسم بڑا عجیب سا پیارا سا ہو رہا ہے، عجیب سا نہیں، مزیدار ہو رہا ہے۔ جون اپنا جوبن دکھانا چاہتا ہے اور بادل اس کو ایسا کرنے نہیں دے رہے۔ عجب مہربانی کا عالم ہے اور مزیدار سا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ایک بہت پیارے بندے کی کال آئی۔ وہ کسی بات پہ پریشان تھا، تو اس نے مجھ سے کال پہ بات کی، تو مجھے کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کوئی معاملہ ہے، کسی معاملے میں ہوں گے۔ میں نے انہیں ایک بڑی پیاری سی بات بتائی۔ وہ پیاری سی بات یہ لگی ہاتھوں، کیونکہ مہمان ابھی آئے نہیں ہیں اور تیاری میری مکمل ہے۔ میں نے کہا چلو آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی پیاری سی میٹھی سی بات کرتی ہوں۔ ایک بندہ تھا، تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ ٹانگ ٹوٹ گئی تو اس کو کچھ عرصے ڈاکٹرز نے کہا کہ تم جو ہے وہ اب بستر سے تو ہل نہیں سکتے، تو تمہیں بستر پہ 3-4 مہینے گزارنے ہوں گے۔ گرو جی ان سے ملنے کے لیے گئے، تو وہ آدمی بڑا پریشان تھا۔ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بنے گا میرا، پتہ نہیں کیا بنے گا میرا، میں کیسے، کیونکہ وہ ذرا میری طرح گھومنے پھرنے والا بندہ تھا۔ تو وہ کہتے ہیں میں کیسے بستر پہ پڑا رہوں گا، میں کیسے جیوں گا۔ تو گرو جی نے کہا ایک کام کرو، جب تک تم بستر پہ ہو نا، تب تک تم ایک کام کرو کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے زخم کو دیکھا کرو۔ اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ زخم جو ہڈی ٹوٹی ہوئی ہڈی ہے اس کو دیکھا کرو، اپنے اس درد کو دیکھا کرو۔ وہ آدمی رات کو کیا کرتا تھا، روزانہ رات کو آنکھیں بند کر کے اپنے اس ٹوٹی ہوئی ہڈی کو دیکھا کرتا تھا، امیجن کر کے، مطلب تصور کی آنکھ سے اپنے زخم کو، اپنی اس ٹوٹی ہوئی ہڈی کو دیکھا کرتا تھا۔ 3-4 مہینے گزر گئے تو وہ آدمی ٹھیک ہو کے آیا۔ گرو جی نے اس سے پوچھا یار تو بتاؤ کیا حالات ہیں تمہارے؟ تو اس آدمی نے کہا گرو جی بڑا مزیدار کام ہوا ہے۔ کہتے کیا کام ہوا ہے؟ کہتے میں روزانہ اپنے زخم کو، اپنے درد کو دیکھا کرتا تھا، تو وہ جو درد مجھے پورے بدن پہ محسوس ہوتا تھا، وہ شرنک ہو کے 1 انچ جگہ پہ آ گیا، اور 1 انچ جگہ پہ آیا تو میرا باقی جو بدن تھا وہ مکت ہو گیا، اس کو درد سے نجات مل گیا۔ وہ تھوڑی سی جگہ پہ درد ہوتا تھا اور میں کہتا تھا ہاں اس جگہ پہ درد ہے، پھر اس طرح وہ بھی ہیل ہو گیا، ٹھیک ہو گیا وہ بندہ۔ اس بندے نے ایک بڑے مزیدار بات کی، اس نے کہا گرو جی میرے ساتھ بڑا مزیدار معاملہ ہوا، اور وہ کیا کہ میں خود سے الگ ہو کے خود کو دیکھنے کے قابل ہوا، اور اب مجھے لگتا ہے مجھے موت نہیں آئے گی، کیونکہ جب موت آئے گی تو میں خود سے الگ ہو کے خود کو دیکھ رہا ہوں گا، اور وہ اس جان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہوگا وہ ہوتا ہوگا اس جسم کے ساتھ۔ میں اپنے جسم سے نکلنے کے قابل ہوں گی، میں اپنے جسم سے نکلنا سیکھ گیا۔ تو جب بھی آپ اپنے تکلیف دہ حالات کو دیکھیں، میرے داجی کی ایک بڑی پیاری سی بات تھی۔ میرے داجی کہا کرتے تھے کہ 100 بخاروں کی ایک موت، 100 بخاروں کی ایک موت۔ تو میں اپنے ان پیارے بندے کو بتا رہی تھی کہ میرا ایک بہت مطلب مجھ سے ایک سپرنٹینڈنٹ تھی میں ایگزام میں، FFEC کے ایگزام میں، تو فیڈرل بورڈ کا ایک بڑا زبردست آفیسر، بڑا اونچے درجے کا آفیسر آیا، تو مجھے کہتا ہے کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے، یہ آپ نے غلط کیا ہے، یہ آپ نے غلط کیا ہے۔ تو میرا دماغ، پہلے تو میں بڑی مطلب رسپیکٹ سے جواب دیتی رہی، لیکن جب بار بار انہوں نے مختلف کاغذات اٹھا کے میز پہ پٹکنے شروع کیے کہ یہ آپ نے غلط کیا، یہ آپ نے غلط کیا ہے، تو میں نے کہا بات سنیں، اس طرح کی بات نہ کریں، تمیز سے بات کریں۔ میں نے کہا بھی میں 1 سیکنڈ میں جاب چھوڑ دوں گی اور پھر میں دیکھوں کہ آپ مجھ سے اس طرح اس لہجے میں کیسے بات کرتے ہیں۔
میں نے کہا 100 بخاروں کی ایک موت. تو کہتے جاب چھوڑ دی. میں نے کہا ہاں. کہتے پھر کیا کریں گی؟ میں نے کہا پھر میں اپنے گھر چلی جاؤں گی, وہاں ایک آدمی ہے وہ کمائے گا اور میں کھاؤں گی, اور اگر وہ نہ کما پایا تو میں بھوک سے مر جاؤں گی. لیکن یاد رکھنا 100 بخاروں کی ایک موت ہے. 100 بخار مل کے بھی ہمیں کیا دیں گے؟ ایک موت ہی دیں گے نا. اچھا وہ بابا جی تھوڑی دیر تو دیکھتے رہے مجھے نا, غور سے میری بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے رہے. پھر انہوں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں یہ پٹھان اتنے خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ پھر میں نے کہا یہ ٹھرکی پن پہ اترا تھا. بہرحال اس بندے نے جاتے جاتے میرے کاغذات پہ آؤٹ اسٹینڈنگ لکھ دیا. یہ یاد رکھنا 100 بخاروں کی ایک موت ہوتی ہے. 100 بخار مل کے بھی آپ کو ایک موت ہی دیں گے نا. 100 بخاروں کا ذرا الگ الگ دیکھیں نا. بخار کتنا تکلیف دہ چیز ہے نا, بندے کا دماغ آؤٹ کر دیتا ہے. اور 100 بخار ہو, لیکن 100 بخار مل کے بھی کیا کریں گے؟ تجھے ایک موت دے دیں گے. تو کبھی بھی حالات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کبھی بھی حالات سے پریشان نہ ہو. 100 بخار تجھے ایک موت ہی دے دیں گے, اور موت لازم منانے والی چیز ہے. تو اللہ پاک آپ پہ رحم کرے اور میری بات کو سمجھیں. اور یہ ویسی بس چلتے پھرتے آپ سے ایک چھوٹی سی بات ہو گئی. یہ جہاں آسمان نظر آ رہے ہیں نا سامنے ان کا مزار ہے بابا کندہاری کا, اور بابا گرو نانک کی یہ جگہ ہیں. ایک منٹ آپ کو دکھاتی ہوں. وہ جو ہے وہ روشنیاں نظر آ رہی ہوں گی نا, وہ بابا گرو نانک کا. چلیں اللہ حافظ, خوش رہیں, آباد رہیں.